اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ زاد السعید نے مواہب لدنیہ سے نقل کیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کون ہیں؟ آپ کی صورت و سیرت کیسی اچھی ہے؟ آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا۔ اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ایک پرچہ سر انگشت کے برابر میزان کے پلڑے کو کیسے جھکا دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے اور جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا۔ حدیث البطاقہ یعنی ایک ٹکڑا کاغذ کا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا، وہ 99 دفتروں کے مقابلے میں اور ہر دفتر اتنا بڑا کہ منتہائے نظر تک ڈھیر لگا ہوا تھا، غالب آ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ یوں دعا مانگا کرے، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، اور رحمت بھیج مومن مرد اور مومن عورتوں پر اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پہ۔ بس یہ دعا اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہو، نیکے قائم مقام ہے، اور مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ علامہ سخاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مجھ تک درود کو پہنچائے، اور اس کی دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ یا کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے لیے سفارشی اور بعض کے لیے گواہ، مثلاً اہل مدینہ کے لیے گواہ اور دوسروں کے لیے سفارشی، یا فرما برداروں کے لیے گواہ اور گنہگاروں کے لیے سفارشی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم میں عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں حج کو جا رہا تھا، ایک شخص میرا رفیق سفر ہو گیا، وہ ہر وقت میرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ میں نے اس سے اس کثرت درود کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب میں سب سے پہلے حج کے لیے حاضر ہوا تو میرے باپ بھی میرے ساتھ تھے، جب ہم لوٹنے لگے تو ہم ایک منزل پر سو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا مجھ سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اٹھ تیرا باپ مر گیا، اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں گھبرایا ہوا اٹھا تو اپنے باپ کے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا منہ کالا ہو رہا تھا۔ مجھ پر اس واقعے سے اتنا غم سوار ہوا کہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی مرعوب ہو رہا تھا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر 4 حبشی کالے چہرے والے جن کے ہاتھ ہیں، لوہے کے بڑے ڈنڈے تھے، مسلط ہیں۔ اتنے میں ایک بزرگ نہایت حسین چہرے 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے، اور انہوں نے ان حبشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو میرے باپ کے منہ پر پھیرا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ اس کے بعد میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کبھی نہیں چھوڑا۔
ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ثواب آقائے نامدار تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے رہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔